کہ مسلمان جو ہیں دنیا بھر میں وہ تقسیم ہے. یہ تو ہم لوگ یہاں پہ چورن بیچتے ہیں امہ وغیرہ کا یوں لوگوں کو لبھانے کے لیے. پہلا میزائل پاکستان پر چل چکا ہے. پاکستان کے اندر ناچ ناچ کے گھنگرو توڑے جا رہی ہیں. تو بس یہ جنگ تو ہمارے گھر تک آ سکتی. کوئی پانی شانی نہیں ہے, لینے ہوتا ہے تو لے لو, یہ پانی ہم راجستھان کی طرف موڑ دیں گے. کوئی نہیں سنتاس معاہدہ بحال ہو رہا. ٹرمپ کے پاس جاؤ یا ٹرمپ کے ابو جی کے پاس جاؤ. کہ ہندوستان نے اپنی ایک اسٹریٹجک اٹانومی یا انڈیپینڈنس دکھائی ہے. ان کے اسرائیل سے بھی تعلقات تھے, امریکہ سے بھی تھے, ان کے ایران سے بھی تعلقات تھے. انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ شو کیا. اپنا جھکاؤ کسی کی طرف انہوں نے نہیں پھینکا ہے. خدا کے لیے اس قوم کو وہ دوستو ویڈیو کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر آپ سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا جو ری ایکشن دے رہی ہے اس کے بارے میں کامنٹ میں اپنے سجھاؤ ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرے گا. اس ملک کے اوپر خدا کے لیے اس قوم کو وہ چیز بیچنے کی کوشش مت کریں جو وہ نہیں کھانا چاہتی. پہلا میزائل پاکستان پر چل چکا ہے. ایک طرف تو پاکستان کے اندر ناچ ناچ کے گھنگرو توڑے جا رہے ہیں. تو اب ذرا جب اسرائیل کا پہلا میزائل پاکستانی فیکٹری کو ہٹ ہوا ہے تو اب بھی کسی کی غیرت تو نہیں جاگے گی نا. کوئی ضرورت بھی نہیں جاگنے کی. خبر یہ ہے جی, عراق کے اندر لکی سیمنٹ, پاکستان کی بڑی کمپنی ہے سیمنٹ کی, اس نے 2021 کے اندر جو ہے وہ اپنا کھولا تھا, ایک برانچ کھولی تھی عراق کے اندر. تو اب لکی سیمنٹ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گیا جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ جب جا رہا تھا اڑ کے, اسرائیلی میزائل یا ڈرون جو بھی کوئی فلائنگ آبجیکٹ تھا, جب وہ ایران پر اٹیک کر رہا تھا رستے کے اندر وہ پاکستانی کمپنی سے ٹکرایا ہے. میجر نقصان کوئی نہیں ہوا, کمپنی تباہ نہیں ہوئی, جو فیکٹری ہے وہ تباہ نہیں ہوئی. شارٹ سرکٹ یا وائرنگ وغیرہ یا دیگر چھوٹا موٹا جو نقصان ہے وہ ہوا ہے. لہذا آپ اس کو کہہ سکتے کسی بھی سوئل پر, جیسے کسی جگہ پہ کسی سفارتخانے پر حملہ ہو تو اس ملک پر حملہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ پاکستانی فیکٹری تھی لکی سیمنٹ, اس پر اٹیک ہو گیا عراق کے اندر. تو ہم نے تو بس یہ جنگ تو ہمارے گھر تک آ سکتی. اسرائیل کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں اگلا نشانہ پاکستان, اگلا نشانہ پاکستان, اگلا نشانہ پاکستان. لیکن یہاں پہ بھائی نوبیل پیس پرائز دینا ہے, بوٹ کیا پوری مالش کرنی ہے. حد ہے نا, حد ہے. اب چپ رہ لینا, 4 دن زبان بند رکھ لیں, کر لینا بعد میں, یہ کر لینا ٹرمپ کا خوش, لیکن 4 دن زبان بند کر لے. اچھا خبر سنی, چھوڑے ٹرمپ کو, ایک خبر میں آپ کو دیتا ہوں. پاکستان کے اندر کہا گیا, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ہی کہا تھا کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے. یہ ڈائلوگ آپ نے سنا ہوگا. پانی ریڈ لائن ہے, اگر ہم پیاس سے مرے تو تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اس طرح کے ڈائلوگ آپ نے سنے. اب ذرا امت شاہ جو بھارتی وزیر داخلہ ہے ان کا بیان بھی سن لے, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا سچویشن کیا ہے. بھارت کا سنتاس معاہدہ بحال نہ کرنے کا اعلان. یہ معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا. پاکستان جانے والے پانی کو کینال بنا کر راجستھان کی طرف موڑیں گے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ. کوئی پانی شانی نہیں ہے, لینے ہوتا ہے تو لے لو, یہ پانی ہم راجستھان کی طرف موڑ دیں گے. کوئی نہیں سنتاس معاہدہ بحال ہو رہا. ٹرمپ کے پاس جاؤ یا ٹرمپ کے ابو جی کے پاس جاؤ. جواب آپ اٹھیں, آپ بولیں, اب وقت ہے. پانی تو ریڈ لائن ہے اور ظاہر ہونی بھی چاہیے, اور کہا بھی تھا کہ سانسیں بند کر دیں گے. تو اب ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ اب دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے. کہ مسلمان جو ہیں دنیا بھر میں وہ تقسیم ہے. یہ تو ہم لوگ یہاں پہ چورن بیچتے ہیں امہ وغیرہ کا یوں لوگوں کو لبھانے کے لیے دلکش نعرے ہیں. در حقیقت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے بہت سارے ممالک کے لیے امہ کے اندر کہ جب آپ کی ریاستیں یا حکومتیں غیر مقبول ہوں تو اندر کی کمزوریوں سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. اور تیسری جو بات ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے. آپ نے ان گلف ریاستوں کی بات کی ہے جن کے پاس اربوں ڈالر ہے, وہ شہر بنا رہے ہیں بیچ کے کنارے, کوئی باہر جا کے انویسٹ کر رہا ہے. کتنی یونیورسٹیاں بنی ہیں, کتنے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں. خود پاکستان کا حال دیکھ لیجئے. ہم تو رو کر اس بات پر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ سائنس پڑھائیں, بچوں کی تعلیم میں انویسٹ کریں, صوبے ہو مرکز ہو. ہم اس اور اسرائیل کو دیکھ لیجئے, چھوٹا سا ملک ہے,
ٹھیک ہے اس کے اوپر بڑا سایہ ہے امریکہ کا مغرب کا، لیکن انہوں نے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے ہم اس سے انکاری نہیں ہو سکتے. ہمیں ناپسند ہو اسرائیل اور دن بھر گالیاں دیں، بددعائیں دیں، لیکن جہاں انہوں نے ترقی کی ہے اس کو وہ دکھائی دے رہی ہے. اس لیے اس سے لیسن ہے کہ اصل طاقتیں جو ہیں وہ تعلیم، سائنس، تحقیق کی اور آگہی اور معیشت سے ہوتی ہیں. وہ نعرے دلکش ہوتے ہیں، نظریے دلکش ہوتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کی معاشی صورتحال بہتر کرتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے. جی انڈیا نے 13 جون کا جو اسرائیل کا حملہ تھا اسے کنڈیم نہیں کیا فارملی. وہ یہ کہتے رہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہونی چاہیے، ہم کنسرنڈ ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، خطرہ ہے امن کو. ان کے پرائم منسٹر جو ہیں نریندر مودی، انہوں نے ایران کی لیڈرشپ سے، وہاں کے پریزیڈنٹ سے انہوں نے فون پہ بات کی، لیکن ہندوستان کی منسٹری ایکسٹرنل افیئر نے کسی بھی اسٹیپ اینڈ سٹیج کے اوپر اسرائیل کے حملے کو کنڈیم انہوں نے نہیں کیا. آگے چلیں. پھر 18 جون کو جو ایس سی او کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سٹیٹمنٹ پریپیئر ہوئی، اس کی پریپریشن اور ڈسکشن میں ہندوستان نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور ہندوستان کی پوزیشن یہی تھی کہ ہم اس کنسرن بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن ہو، لیکن انہوں نے کنڈمنیشن نہیں کی اسرائیل کی. اسی طرح سے جب ٹرمپ نے حملہ کیا تو ہندوستان نے پھر فون کیا مسعود پزشکیان کو، نریندر مودی نے ان سے بات کی، لیکن ہندوستان نے امریکہ کے حملے کو کنڈیم انہوں نے نہیں کیا. اب اس کا مطلب کیا؟ میڈیا میں اگر انٹرنیشنل آپ تھوڑی سی اس میں ریسرچ کریں گے، آج کل ریسرچ کرنی بڑی آسان ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میڈیا انالیسس یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنی ایک اسٹریٹجک اٹانومی یا انڈیپینڈنس دکھائی ہے. ان کے اسرائیل سے بھی تعلقات تھے، امریکہ سے بھی تھے، ان کے ایران سے بھی تعلقات تھے، انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ شو کیا، اپنا جھکاؤ کسی کی طرف انہوں نے نہیں پھینکا. لیکن بعض پاکستانی اینالسٹ جو ہیں، اسٹریٹجک اینالسٹ، انہوں نے، اور یہ چیزیں ہیں ٹویٹر پہ، انہوں نے اس کو بہت غور سے دیکھا ہے کہ نہ اسرائیل کا جو حملہ جو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی تھی کھلم کھلا، نہ امریکہ کا حملہ جو بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی، ہندوستان نے دونوں کو کنڈیم نہیں کیا. تو کیا یہ صرف ہندوستان اپنی دوستی نبھا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، یا اس کے پیچھے کوئی اور اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے؟ پاکستانی اینالسٹ کو یہ پریشانی ہے، ان کو یہ فکر ہے اور کنسرن ہے، اور مجھے بھی یہ کنسرن ہے کہ یہاں پر ایک اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو اس سے پہلے کا انٹرنیشنل لاء تھا جس میں آپ اس قسم کے حملے نہیں کر سکتے، ان پرووکڈ حملہ نہیں کر سکتے یا پریمپٹیو اسٹرائکس نہیں کر سکتے، یہ پیراڈائم اسرائیل نے ختم کیا، امریکہ نے ختم کیا، اور انڈیا یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ پیراڈائم اب ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا جی، ایران نے اپنی، میں آتا ہوں او آئی سی کی طرف، ترکی کی طرف. ایران نے رات کو خبر یہ ہے کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہے نا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ لاسٹ نائٹ ایران launched ballistic missile at Israel. At least 5 missiles were fired with one impact recorded in Tel Aviv. بتایا یہ گیا کہ پوری رات میں، گزشتہ رات میں صرف پانچ میزائل فائر کیے گئے ہیں. اور سینئر ایرانین آفیشل نے سی این این سے یہ گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ایران has changed its missile policy and replaced quantity with quality. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے، اور ہم نے اب کوانٹٹی نہیں کوالٹی پر فوکس کر دیا. ہم نے 5 مارے ہیں، 5، لیکن امپیکٹ فل. یہ نہیں کہ 100 میزائلوں سے حملہ، 150 میزائلوں سے حملہ، 50 میزائلوں سے حملہ، 2000 میزائلوں سے حملہ، نہیں ایسی کوئی بات. لیکن صرف 5 مارے، ستھرے مارے ہیں، اور ہم نے حکمت عملی تبدیل کی ہے. ہم نے کہا کہ اب ہم کوالٹی پر فوکس کریں گے، کوالٹی پر جاندار تگڑے میزائل ماریں گے. تعداد کو چھوڑ دو، تعداد کے اندر ہم نے نہیں پڑھنا. بہرحال جی، استنبول کے